بازغر تم، یہ تم ہو؟ سائل عمر نے کہا۔ جی ساحل صاحب، یہ میں ہوں، آپ کا خادم۔ بازغر کے لہجے میں فرما برداری تھی۔ تم میرے کب سے خادم ہو گئے، اور یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ تہکال ہے، اس علاقے کا نام کاغان ہے۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، آگے چلنا ہے، ابھی ہماری منزل نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ ہماری منزل کہاں ہے؟ زیادہ دور نہیں، چند گھنٹوں کا سفر ہے، آئیے چلیں، اور پہلے چل کر کچھ کھا پی لیں، پھر سفر اختیار کریں گے۔ ان دونوں کے چلتے ہی تہکال بھی اٹھ کھڑا ہوا اور دریا میں اتر گیا۔ کچھ دیر تو وہ پانی میں نظر آیا، پھر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ پانی میں غوطہ لگا گیا ہو۔ سائل عمر نے اس منظر کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بازغر نے سائل عمر کو دریا کی جانب حیرت انگیز انداز میں دیکھتے ہوئے پایا تو پوچھا۔ تہکال کو دیکھ رہا تھا، سائل عمر نے جواب دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا؟ اب تو آپ کو اس بات کا عادی ہو جانا چاہیے۔ وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا، اور کتنے کم وقت میں؟ اس بات کا اندازہ ہے آپ کو؟ تہکال بہت زبردست چیز ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ بازغر نے دریا کی طرف دیکھتے ہوئے تہکال کی تعریف کی۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، واقعی تہکال کوئی انوکھی شے ہے۔ ساحل عمر بولا۔ آپ ننگے پاؤں ہیں، یہ لیجئے میری چپل پہن لیجئے۔ بازغر نے اپنی سینڈل اتارتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ کو پیدل چلنا پڑے گا۔ اوپر کاغان کے بازار میں پہنچ کر آپ کے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں۔ ساحل عمر کو یاد آیا کہ جب وہ قبر والے کمرے میں تھا، اس کے پاؤں میں جوتے نہ تھے۔ وہاں سے چترو بھیل اسے لے اڑا۔ چترو بھیل کے ساتھ اس نے جتنا سفر کیا، ننگے پاؤں ہی کیا۔ اب اسے پھر ننگے پاؤں چلنا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا، یہاں ننگے پیر چلنا آسان نہ تھا۔ اس لیے اس نے بازغر کی چپل پہن لینے میں ہی عافیت جانی۔ اگرچہ وہ سینڈل اس کے پاؤں میں تھوڑے سے بڑے تھے، لیکن ننگے پاؤں چلنے سے کہیں بہتر تھا کہ بڑے سینڈل پہن لیے جائیں۔ بازغر نے کاغان کے ایک اچھے ہوٹل میں اسے ٹھہرایا اور کمرے میں پہنچا کر بولا، آپ اتنی دیر میں نہا دھو لیں، میں ذرا بازار گھوم کر آتا ہوں۔ ساحل عمر جب نہا دھو کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ بیڈ پر شلوار قمیض کا ایک جوڑا رکھا ہے اور بیڈ کے ساتھ نئے سینڈل نما چپل رکھے۔ اس نے فوراً کپڑے تبدیل کر لیے اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ساحل عمر نے دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے کہا، آ جاؤ بھائی۔ اس کا خیال تھا کہ ہوٹل کا کوئی بیرا ہوگا، کچھ کھانے پینے کے لیے پوچھنے آیا ہوگا۔ لیکن جب دروازہ کھلا تو اسے سامنے بازغر نظر آیا، جس کے ہاتھ میں لوازمات سے بھری ٹرے تھی۔ ارے یہ آپ کیوں لائے؟ ہوٹل کے کسی بندے سے کہہ دیا ہوتا۔ ساحل عمر اٹھتا ہوا بولا۔ یہ سب چیزیں میں اپنی نگرانی میں تیار کروا کر لایا ہوں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ ہاں بھوک تو شدید لگی ہے، ساحل عمر نے ناشتے کے سامان سے بھری ٹرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تو پھر شروع ہو جائیے، میں جب تک جیپ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ آپ کچھ دیر آرام کریں گے یا فوراً ہی چلیں گے؟ جاتے جاتے اس نے پوچھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد بس مجھے 1 گھنٹے کا ریسٹ دے دیں، پھر جہاں کہیں گے چلوں گا۔ ویسے جانا کہاں ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ آپ کبھی اس علاقے میں آئے ہیں؟ بازغر نے سوال کیا۔ نہیں، آج تک نہیں۔ ویسے سوات، گلگت کشمیر اور مری وغیرہ میں نے دیکھ رکھی ہیں، اس نے بتایا۔ بس تو پھر اب اس علاقے کا حسن دیکھیے، میں آپ کو جھیل سیف الملوک تک لے چلوں گا۔ وہ جھیل سیف الملوک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی حسین ہے کہ وہاں پریاں اترتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ ساحل عمر نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ پریوں پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ جاتے جاتے ٹھہر گئے اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ میں نے آج تک کوئی پری نہیں دیکھی، ساحل عمر نے ہنس کر جواب دیا۔ پھر یقین کیوں کرائے؟ کیا آپ نے کوئی جن دیکھا ہے؟ بازغر نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے کوئی جن بھی نہیں دیکھا، وہ بولا۔ کیا آپ ان کے وجود کے قائل ہیں؟ بازغر نے پوچھا۔ ہاں بالکل، جنات کا ذکر اللہ کی آخری کتاب میں موجود ہے۔ گویا آپ کا ان چیزوں پر بھی یقین ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ جی بالکل، میں اپنے خالق پر یقین کامل رکھتا ہوں، حالانکہ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ بازغر نے وضاحت چاہی۔ جی ہاں، اسی عظیم ہستی کی بات کر رہا ہوں جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، میرے اور آپ کہ اللہ نے بس یہی دنیا بنائی ہے؟ بازغر نے ایک نیا سوال اٹھایا۔ نہیں، ہماری دنیا کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اس کائنات میں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ ایک ہمارا نظام شمسی ہے۔ جانے ایسے کتنے نظام شمسی ہوں گے؟ ہمارے سائنسدان تحقیق میں لگے ہیں، مریخ پر انہوں نے زندگی کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں۔ ساحل عمر نے بات آگے بڑھائی۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں اور آپ کو تخلیق کرنے والے نے یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سیارے بس یوں ہی بنا کر چھوڑ دیے بے مقصد؟
میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کوئی چیز بناتا ہے تو ساتھ ہی اس چیز کو دیکھنے والا بھی بناتا ہے۔ یہ حسین دنیا اس نے تخلیق کی تو ساتھ ہی اس دنیا کو دیکھنے والے بھی بنائے، چاہے یہ انسان کی صورت میں یا کسی اور مخلوق کی صورت میں ہو۔ غرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا اظہار چاہتا ہے، اپنے وجود کا اقرار چاہتا ہے، اپنی وحدت کو تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا ہوتی لیکن دنیا والے نہ ہوتے تو پھر دنیا میں بکھرے ہوئے حسن کو کون دیکھتا، اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو تخلیق کرنے والے کو کون پہچانتا۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دنیا کے علاوہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہاں ان کو دیکھنے والے بھی پیدا کیے ہوں گے۔ ممکن ہے کسی سیارے پر شیشے کے انسان بستے ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور سیارے پر سٹیل کے انسان پیدا کیے گئے ہوں، ممکن ہے سورج پر بھی کوئی مخلوق آباد ہو۔ آپ دور کیوں جائیں، اپنی دنیا کو ہی لے لیں، ممکن ہے اس دنیا میں انسان اور جنات کے علاوہ بھی جانے کتنی مخلوق آباد ہو۔ انسان کی نظر محدود ہے، ممکن ہے وہ دوسری مخلوق کو دیکھ نہ پاتا ہو، ممکن ہے پریوں کا بھی وجود ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ جب آدمی سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے تو چیزیں وجود میں آنے لگتی ہیں، ایجادات ہونے لگتی ہیں۔ ہم بھی جو کچھ ایجاد کرتے ہیں اس کا وجود پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ موجود تفکر کے ذریعے ہمارے خیال کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کے دماغ ایک دوسرے سے خیال کی لہروں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو انسان نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہے اور ان کمپیوٹروں کی دنیا میں پھیلے ہوئے کمپیوٹروں کو انٹرنیٹ کے ذریعے جوڑا ہے، تو یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کو ایک عام آدمی نہیں چلا سکتا، ویسے ہی کائنات میں پھیلی دوسری مخلوق سے ہر شخص رابطہ نہیں کر سکتا۔ یہ رابطہ ایک ترتیب یافتہ ذہنی کر سکتا ہے۔ یہ دماغ کسی خاص انسان کا ہی ہو سکتا ہے، ایسا انسان جسے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ یہ کہہ کر بازر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کمرے میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ سائل عمر بازور کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بازور کو ایک عام سا آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے ابھی جو کچھ کہا تھا وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں تھیں۔ آپ کون ہیں؟ سائل عمر نے بالآخر پوچھ لیا۔ میں اللہ کی مخلوق ہوں، بازور نے غیر واضح جواب دیا۔ انسان ہے؟ سائل عمر نے وضاحت چاہی۔ انسان ہونا کتنا مشکل ہے، کاش میں انسان بن سکتا، بازور نے بڑی ذہانت سے جواب دیا۔ اس جواب سے کسی قسم کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ سائل عمر نے اسے مسکرا کر دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ وہ بھلا اس سے اب کیا اور پوچھتا؟ تب بازور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اچھا میں چلتا ہوں، آپ خواہ مخواہ باتوں میں الجھا لیا، آپ اطمینان سے ناشتہ کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے سائل عمر کے جواب کا بھی انتظار نہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سائل عمر پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ وہ بیڈ پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے اس کا دھیان برکھا کی طرف چلا گیا۔ برکھا اپنی سائرانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اسے قربان کرنا چاہتی تھی، اس کی جان کے در پہ تھی۔ ساحل اس کی سیر میں مبتلا ہو کر اس کے بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ برکھا نے اسے چترو بھیل کے استحان پر پہنچا دیا۔ چترو بھیل صحرا کا ایک بڑا ساحر تھا۔ اس کی موت واقع ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ چترو بھیل کی روح کاویری سے اپنی موت کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس نے سائل عمر کو برکھا سے چھین لیا، وہ اس سے لے اڑا۔ ابھی وہ چترو بھیل کے جنگل میں پھنسا۔ اس کے انتقام کا ذریعہ بننے والا تھا کہ تہکال اسے وہاں سے نکال لایا۔ فضا اور مقام بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ اب وہ ایک پہاڑی مقام پر بازور کی تحویل میں تھا۔ سائل عمر سوچ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی سونے کی چڑیا ہے جسے ہر شخص حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ برکھا اور چترو بھیل کا معاملہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اپنی ساحرانہ قوتیں بڑھانے اور اپنے انتقام کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا۔ اب یہ بازور کس بھیڑ میں ہے اور وہ اسے جیل سیف الملوک کیوں لے جانا چاہتا ہے، یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ابھی تک اس کے رویے سے یہ تاثر نہیں ملا تھا کہ وہ اس کی قید میں ہے۔ وہ اس کے ساتھ نہایت پروقار طریقے سے پیش آ رہا تھا، اسے انتہائی اہم شخص سمجھ رہا تھا۔ ساحل کے ساتھ اس کا برتاؤ ایک غیر معمولی شخص جیسا تھا۔ حالات کا تجزیہ کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ نیند میں ڈوب گیا۔ دروازے پر دستک کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ 2 گھنٹے سے زائد سو چکا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر دروازے پر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا تو بازور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ کو میں نے نیند سے تو نہیں اٹھا دیا؟ آپ نے مجھ سے 1 گھنٹہ آرام کی بات کی تھی، میں تو 2.5 گھنٹے بعد واپس آیا ہوں۔
میں جیپ لے آیا ہوں، جیپ ہوٹل کے باہر کھڑی ہے، آپ منہ ہاتھ دھو کر باہر آ جائیے، تب تک میں ہوٹل والوں کا حساب چکتا ہوں۔ پھر وہ دروازے سے ہی واپس چلا گیا۔ ساحل عمر نے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، اس کی ساری تھکن دور ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں اس کا کوئی سامان نہ تھا، بس وہ کپڑے تھے جو اس نے اتارے تھے۔ اس نے ان کپڑوں کو باتھ روم میں ہی چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب وہ ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلا تو بازغر کو اپنا منتظر پایا۔ بازغر نے جیپ کا اگلا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود پیچھے چلا گیا۔ جیپ کا ڈرائیور ایک نوجوان تھا اور اپنے چہرے میرے سے کشمیری دکھائی دیتا تھا۔ چلو بھائی، بازغر نے پیچھے سے گرین سگنل دیا۔ جیپ چل پڑی۔ کاغان سے ناران تک کا سفر ایک کچی سڑک پر طے ہوا۔ درمیان میں متعدد بار گلیشیئر آئے۔ جیپ ہچکولے کھاتی ان گلیشیئروں کے اوپر سے گزری۔ بالآخر ناران آ گیا۔ ناران کے سب سے اچھے ہوٹل میں بازغر نے ساحل عمر کو ٹھہرایا۔ کھانا کھانے تک بازغر ساحل عمر کے ساتھ رہا، پھر یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب وہ کل صبح اس کے پاس آئے گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ جھیل سیف الملوک کا سفر اختیار کریں گے۔ ساحل عمر اسے ہوٹل کے گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ اس کے جانے کے بعد ساحل عمر نے اطراف کا جائزہ لیا۔ یہ ہوٹل بہت خوبصورت جگہ واقع تھا۔ ساحل عمر یوں ہی ٹہلتا ہوا ہوٹل کی حدود سے باہر نکل آیا۔ پھر وہ تختوں والا چھوٹا سا پل کراس کر کے ناران کے بازار میں آ گیا۔ یہ ایک لمبا اور دور تک پھیلا ہوا بازار تھا۔ اس نے بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا اور پھر اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ ہوٹل کے دروازے سے ایک فیملی باہر نکل رہی تھی۔ 2-3 لڑکیوں کے ساتھ ایک بزرگ خاتون تھی۔ ان خاتون میں اماں کی بڑی شباہت تھی۔ انہیں دیکھ کر اسے اپنی اماں یاد آ گئی۔ اسے گھر سے نکلے کئی دن ہو گئے تھے۔ وہ گھر سے نکلا بھی کس قدر عجلت میں تھا۔ اس نے اماں سے بھی بات نہ کی، بس گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل آیا۔ اس کے آنے کے بعد جانے اماں کا کیا حال ہوا ہو۔ انہیں اس کی اس حرکت پر کس قدر صدمہ ہوا ہوگا۔ ناصر مرزا اور مسعود افاقی الگ پریشان ہوں گے۔ اسے چاہیے کہ وہ یہاں سے اماں کو ٹرنک کال کرے، انہیں فون پر بتا دے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ہوٹل کے ٹیلی فون آپریٹر کو اپنے گھر کا نمبر دیا اور ارجنٹ کال میں لانے کی ہدایت کی۔ اس کی قسمت اچھی تھی۔ کوئی 10-15 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ریسیور اٹھایا تو آپریٹر کی آواز سنائی دی، سر کراچی بات کیجیے۔ اچھا، ساحل عمر نے بےقراری سے کہا۔ ہیلو، آپ کون؟ ادھر سے مرجینہ کی آواز سنائی دی۔ مرجینہ، میں ساحل بول رہا ہوں، اماں کو بلاؤ۔ ساحل نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ ارے صاحب جی آپ؟ او اماں جی جلدی آئیں۔ مرجینہ اس کا نام سن کر خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ وہ زور سے چیخی، صاحب جی کا فون ہے۔ اماں اپنے کمرے میں عصر کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھی ساحل عمر کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ مرجینہ کی بے تابانہ آواز کان میں پڑی۔ وہ مصلی سمیٹ کر فوراً اٹھ کر بھاگی۔ میرے اللہ نے میری سن لی، میرے ساحل کا فون آ گیا۔ صاحب جی اماں جی آ گئی، بات کریں۔ مرجینہ نے یہ کہہ کر ریسیور اماں کے ہاتھ میں دے دیا اور وہیں کھڑے ہو کر اماں کی گفتگو سننے لگی۔ میرے ساحل، میری جان، تم کہاں ہو؟ اماں بےقراری سے بولی۔ اماں اس وقت میں ناران میں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کو بتائے بغیر گھر سے نکل آیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں جلدی کراچی واپس آ جاؤں گا۔ ساحل عمر نے جلدی جلدی اپنے بارے میں بتا کر اماں کو تسلی دی۔ شکر ہے اللہ کا کہ تمہارا فون آ گیا۔ تم جہاں ہو خیریت سے ہو، بس اتنا جاننا میرے لیے کافی ہے۔ ناصر اور مسعود بھی تمہارے لیے پریشان تھے۔ اب میں فون کر کے انہیں تمہاری خیریت بتائے دیتی ہوں۔ تمہارے یہ دونوں دوست بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف میرا خیال رکھا بلکہ تمہارے لیے تو یہ بھائیوں کی طرح پریشان تھے۔ اماں نے کہا۔ صاحب جی، اماں جی نے اپنا رو رو کر برا حال کیا ہوا ہے۔ مرجینہ نے ریسیور کے قریب اپنا منہ کر کے کہا۔ اماں، یہ مرجینہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ اپنا خیال رکھیں، بس اب بالکل رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کل جھیل سیف الملوک جاؤں گا، یہاں بازغر میرے ساتھ ہیں۔ اماں، آپ کو وہ شخص یاد ہے نا جو چیتے کی تصویر بنوانے آیا تھا؟ ساحل عمر نے اماں کو یاد دلایا۔ ہاں، اسے میں کیسے بھول سکتی ہوں، وہ تمہاری غیر موجودگی میں یہاں آیا تھا۔ کیا تم نے اسے بھیجا تھا؟ اماں کو فوراً بازغر کا گھر میں آنا یاد آ گیا۔ نہیں اماں، میں نے تو اسے نہیں بھیجا۔ وہ کیا کہنے آیا تھا؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ اے بھیا، اس نے کہا وہاں تو کچھ نہیں۔ اس وقت گھر میں ناصر اور مسعود دونوں موجود تھے۔ وہ ہم تینوں کو گیٹ پر چھوڑ کر گھر میں گھستا چلا گیا۔
اور جب ہم لوگ اس کے پیچھے گھر میں آئے تو وہ ہمیں کہیں نہیں ملا، جانے وہ کدھر سے نکل گیا، اور ساتھ میں تصویر بھی لے گیا۔ تصویر؟ سائل عمر نے حیرت سے پوچھا۔ اماں کون سی تصویر؟ کہیں وہ رشا ملوک کی تصویر؟ میرا مطلب ہے وہ دلہن والی تصویر تو نہیں لے گیا جو میرے بیڈ روم میں لگی تھی؟ ساحل عمر نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں ساحل، وہی تصویر، وہ لے اڑا، اماں نے شکایتی انداز میں کہا۔ بھیا مجھے تو وہ کوئی جن ون لگتا ہے، گھر میں گھستے تو سب نے دیکھا، تصویر لے کر گھر سے نکلتے کسی نے نہ دیکھا۔ وہ کوئی جادوگر ہے کہ سب کو اندھا کر کے نکل گیا؟ اب تم بتا رہے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تو کیا اس نے یہاں آنے اور تصویر اپنے ساتھ لے جانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں اماں، اب وہ صبح آئے گا تو اس سے بات کروں گا۔ سائل عمر نے فکر مند ہو کر کہا۔ اچھا اماں، اب آپ پریشان مت ہونا، میں بہت جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اللہ تمہیں حفظ و ایمان میں رکھے، خدا حافظ۔ سائل عمر ریسیور رکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ بعض بار اس کے گھر جا کر رشا ملوک کی تصویر کیوں لے آیا؟ اسے یاد آیا کہ وہ رشا ملوک کی تصویر خریدنا چاہتا تھا۔ سائل عمر کو یہ بھی یاد آیا کہ وہ اس تصویر کے 1 کروڑ سے زائد دینے کو تیار تھا۔ بالآخر وہ اس تصویر کو گھر میں موجود لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اڑا لایا، اور اس نے ساحل عمر کو اس سلسلے میں کچھ بتایا بھی نہیں۔ بازغر کے بارے میں وہ پہلے ہی مشکوک تھا، اسی لیے اس نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، اور وہ اس بات کا جواب غیر واضح انداز میں دے کر اپنا پہلو بچا گیا تھا۔ اب اماں نے جس طرح اس کے گھر میں داخل ہونے کی تصویر کشی کی ہے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے، یا پھر کوئی بڑا ساحر ہے۔ اور آج اس نے جس انداز کی باتیں کی، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ نہ صرف ایک ذہین شخص ہے بلکہ جدید معلومات بھی رکھتا ہے۔ وہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ اس سے جیل سیف الملوک کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ رشا ملوک کی تصویر اس نے کیوں اڑائی؟ وہ اسے اس قدر اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ اس کا میزبان کیوں بنا ہوا ہے؟ ان ساری باتوں کے پیچھے کیا سازش چھپی ہے؟ برکھا اور چترو بھیل کی طرح کیا یہ بھی کوئی مضمون مقاصد رکھتا ہے؟ وہ بازغر کے بارے میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ سائل عمر کی آنکھ کسی اور آواز پر کھلی تھی۔ آنکھ کھلنے پر احساس ہوا کہ کوئی دروازے پر بڑے مؤدبانہ انداز میں دستک دے رہا ہے۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ صبح ہو چکی ہے۔ پھر اس نے تکیے کے نیچے سے اپنی رسٹ واچ نکال کر ٹائم دیکھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے ہنستا مسکراتا بازغر نظر آیا۔ وہ شلوار قمیض پر کڑی ہوئی کوٹی پہنے ہوئے تھا، سر پر گول ٹوپی تھی، اور اس ٹوپی کے سامنے ایک چھوٹا سا رنگ برنگا پر لگا ہوا تھا۔ وہ اس وقت خاصا تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ آپ ابھی تک سو رہے ہیں؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ رات کو ذرا دیر سے نیند آئی، سائل عمر نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دماغ میں کل شام اماں سے ہونے والی گفتگو گونجنے لگی۔ یہ شخص کس قدر معصوم بنا ہوا ہے۔ اس کے گھر جا کر اس کی غیر موجودگی میں پینٹنگ چرا لایا اور اس بات کا ذکر ابھی تک نہیں کیا۔ ساحل عمر کو بڑا غصہ تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پینٹنگ کے بارے میں سوال کرے، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ ابھی کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ خود ہی ذکر کرتے۔ کیوں، کیا سوچتے رہے؟ بازغر نے پوچھا۔ بازغر صاحب، میں آپ کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ واش روم جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ میرے بارے میں سوچتے رہے؟ میں بھی کوئی سوچنے کی چیز ہوں؟ اس کے لہجے میں بڑی انکساری تھی۔ کیوں نہیں؟ کل آپ نے بہت اچھی باتیں کی، میں آپ کی باتوں سے خاصا متاثر ہوا۔ آپ کیوں مجھے بنا رہے ہیں؟ میں بنا رہا ہوں یا آپ مجھے بنا رہے ہیں؟ یہ بات اس نے کہنا چاہی لیکن ضبط کر گیا۔ میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں، آپ اتنی دیر میں اپنی پسند کا ناشتہ منگوا لیجئے۔ آپ نے ابھی تک ناشتہ تو نہیں کیا ہوگا۔ میرے تمام کاموں سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں، وہ خوش دلی سے بولا۔ رات کو آپ کہاں رہے؟ سائل عمر نے سوال کیا۔ ارے سائل عمر صاحب، ہم غلاموں کا کیا ہے، جہاں جگہ ملی سو گئے۔ بازغر نے گول مول جواب دیا، پھر فوراً ہی بولا، آپ جلدی سے منہ ہاتھ دھو لیجئے، میں ناشتہ منگوا رہا ہوں، ذرا جلدی نکلنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ساحل عمر واش روم میں گھس گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر بازغر نے کہا، آئیے اب چلیں، جیپ والا ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ ساحل عمر فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کاؤنٹر پر آئے۔ بازغر نے کمرے کی چابی واپس کی، ہوٹل کا حساب کتاب کیا اور ساحل عمر کی طرف مسکرا کر دیکھا اور آنکھ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔
بازگر نے ہوٹل کا حساب کر دیا تھا، چابی بھی واپس دے دی تھی۔ اسے سائل عمر نے اندازہ لگایا کہ اب ادھر لوٹ کر نہیں آنا، یا اگر آنا ہے تو اس ہوٹل میں واپس نہیں آنا۔ سائل عمر کو یہ بات معلوم تھی کہ جھیل سیف الملوک پر کوئی ہوٹل نہیں، لوگ وہاں صبح جاتے ہیں اور شام تک نران واپس آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بازور کا واپسی پر نران رکنے کا ارادہ نہ ہو، وہ سیدھا کاغان نکل جانا چاہتا ہو۔ اس نے اس مسئلے پر بازور سے کوئی بات نہ کی، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ پھر وہ جیپ میں بیٹھ کر جھیل سیف الملوک کی طرف چل دیے۔ ان کی جیپ کچے اور پتھریلے راستے پر چل رہی تھی۔ یہ خطرناک راستہ تھا، کبھی اونچائی کبھی ڈھلان۔ جیپ موڑ کاٹتی تو سینے میں دم اٹکتا، یوں محسوس ہوتا کہ جیپ اب کھائی میں گری، تب گری۔ جیپ کا ڈرائیور ایک ماہر شخص تھا، وہ بڑی مشاقی سے جیپ چلا رہا تھا، پھر بھی دل لرز رہا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ سفر ختم ہوا، گلیشیئر آ گیا تھا۔ اسے ایک فرلونگ لمبے گلیشیئر کو پیدل طے کرنا تھا۔ یوں تو گلیشیئر کے اس پار پہنچنے کے لیے گھوڑے بھی موجود تھے، لیکن سائل عمر نے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ خطرناک برفانی راستہ تھا، سیمنٹ کی طرح جمی ہوئی برف، اس پر اس طرح سنبھل سنبھل کر چلنا پاؤں نہ پھسلے۔ ایک طرف برف کی دیوار، دوسری طرف کھائی اور مشکل سے 1.5 فٹ چوڑا راستہ۔ شروع میں سائل عمر کو تھوڑی سی دقت ہوئی، لیکن پھر اسے اس گلیشیئر کو پار کرنے میں مزہ آنے لگا۔ ابھی صبح کا وقت تھا، اس لیے لوگوں کا زیادہ رش نہیں تھا، پھر بھی کئی فیملیز ان کے آگے پیچھے تھیں، اور جھیل سیف الملوک جانے والوں میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، سبھی اپنی اپنی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے گلیشیئر پار کر رہے تھے۔ برف کا تنگ اور پھسلواں راستہ طے کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر جیپ کا سفر شروع ہوا۔ اچانک تیز اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے اور بارش کے آثار پیدا ہو گئے۔ ساحل عمر کو ہلکی سی سردی لگنے لگی۔ بازور نے اپنے کندھے سے گرم چادر اتار کر اس کے کندھے پر ڈال دی۔ ساحل عمر نے شکریہ کہہ کر اس چادر کو کھول کر اوڑھ لیا۔ پھر وہ ایک جیپ میں سوار ہو گئے، ابھی اور بلندی پر جانا تھا۔ یہ سب سے خطرناک راستہ تھا، بے حد تنگ، پتھریلا اور جان لیوا۔ یہاں چلنے والی جیپیں بھی خاص تھیں، طاقتور انجنوں والی۔ ان کو چلانے والے بے انتہائی ماہر ڈرائیور تھے۔ موت کے کنویں میں شاید یہ جیپ چلانا آسان ہو، لیکن ان راستوں پر جہاں ہر فٹ کے فاصلے پر موت کا جال بچھا ہوا تھا، جیپ چلانا آسان نہ تھا۔ ایک تو راستہ اتنا خطرناک، اوپر سے بارش شروع ہو گئی، ایک قیامت پر دوسری قیامت۔ ساحل عمر دم سادے بیٹھا تھا، ہر موڑ پر، ہر چڑھائی پر، ہر ڈھلوان پر اللہ یاد آتا تھا اور موت سامنے کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ ساحل عمر کیونکہ ڈرائیور کی برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا، اسی لیے راستے کی ہولناکی پوری طرح اس کی نظر میں تھی۔ جب بارش اور تیز ہو گئی تو اس نے پیچھے مڑ کر بازور سے کہا، بارش رکنے کا انتظار نہ کر لیں، راستوں پر پھسلن ہو گئی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ بازور کچھ بولتا، برابر بیٹھا ڈرائیور بولا، صاحب ڈرو مت، یہ بارش ابھی رک جائے گی، راستوں پر پتھر پڑے ہیں، اسی لیے راستوں پر پھسلن نہیں ہوتی، آپ آرام سے بیٹھے رہیں، یہ ہمارا روز کا کام ہے، اب بھی فکر ہو جائے۔ ڈرائیور کے بیان سے ساحل عمر کو تسلی نہ آئی، اس نے بازور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تب بازور بولا، آپ پریشان نہ ہو، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہہ کر ساحل عمر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی تھوڑی سی تسلی ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے جیپ کے پھسلنے کا جو خوف اس کے دل میں پیدا ہوا تھا، وہ ڈرائیور کی وضاحت اور بازور کی تائید کے ساتھ کم ہو گیا، لیکن راستے کی خطرناکی اپنی جگہ موجود تھی۔ خدا خدا کر کے یہ سفر ختم ہوا۔ آگے راستہ بند تھا، جیپ اس سے آگے نہیں جا سکتی تھی، بارش رک چکی تھی، اب جھیل سیف الملوک تک جانے کے لیے پیدل سفر کرنا تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے جن پر برف جمی ہوئی تھی، ہر طرف سیر انگیز مناظر تھے۔ اللہ نے یہ حسن کہاں لا کر بکھیرا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کبھی ایک ساتھ اور کبھی آگے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ پھر اچانک وہ لمحہ آیا، لمحہ حیرت، سانس جہاں تھی وہیں رک گئی۔ ایک موڑ مڑتی ہی جیسی سامنے نگاہ اٹھی تو آنکھیں پلک جھپکانا بھول گئیں، سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، روح پر ایک دم سرساری سی چھا گئی۔ سبحان تیری قدرت! سامنے جھیل سیف الملوک تھی۔ ساحل عمر آرٹسٹ تھا، نازک دل اور حساس دماغ رکھنے والا، وہ تو اس منظر کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔
اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہر چیز ایک لمحے کو ساکت ہو گئی ہو، اس نظارے کے علاوہ ہر نظارہ مٹ گیا ہو۔ اس جھیل حسن میں بارے میں اس نے جو کچھ سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا تھا۔ یہ جھیل تخلیق کرنے والے کی نادر پینٹنگ تھی، ایک ایسی پینٹنگ جسے دیکھ کر قدم چلنا بھول جائیں، آنکھیں پلکیں چپکانا بھول جائیں، دل دھڑکنا بھول جائے اور روح کو سانس لینا یاد نہ رہے۔ اے اللہ، تیرا کوئی جواب نہیں، تو نے کہاں لا کر یہ پینٹنگ نصب کی اور پھر اسے نمائش کے لیے انسانوں کے لیے کھولا۔ وہ پہلا شخص کون ہوگا جس نے جھیل سیف الملوک کو دریافت کیا؟ پھر پہاڑوں کا سینہ چھلنی کر کے ان پر راستوں کا جال بچھایا گیا۔ یہ راستے اگرچہ بے حد خطرناک اور جان لیوا ہیں، لیکن اس جھیل کی کشش انسانوں کو اپنی طرف کھینچے لے جاتی ہے۔ بازغر نے ٹھیک ہی کہا تھا، جب اللہ کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اس کی نمائش کا انتظام بھی کرتا ہے، وہ خود کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مظہر بن جاتا ہے، وہ ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے، بس ذرا سی توجہ چاہیے، دیکھنے والی کی آنکھ چاہیے۔ جھیل سیف الملوک جہاں سے اچانک دکھائی دیتی اور بندے پر سیر تاری کر دیتی ہے، وہ مقام اونچائی پر ہے، جبکہ جھیل سیف الملوک گہرائی میں ہے اور اس مقام سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہاں چند دکانیں اور چھوٹا سا ریسٹوران ہے، اس کے بعد ڈھلان شروع ہو جاتا ہے۔ جھیل پر کسی قسم کا کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں۔ جھیل سیف الملوک برف پوش پہاڑوں میں گھری ہے۔ ان پہاڑوں کے دامن میں یہ پیالہ نما جھیل ہے۔ یہ وہ جھیل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پریاں اترتی ہیں۔ ساحل عمر نے سوچا، اگر یہ بات مشہور ہے تو اس میں ضرور صداقت ہوگی، کیونکہ پریوں کو اترنے کے لیے اسے کم حسین جگہ نہیں چاہیے۔ اگر ساحل نے پریاں نہیں دیکھی تھیں، لیکن بچپن میں جو کہانیاں سنی تھیں ان سے یہی تصور ابھرتا تھا کہ پریاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ ہر خوبصورت چیز کے لیے خوبصورت جگہ ہی درکار ہوتی ہے۔ ساحل عمر نے جھیل کے کنارے کنارے دور تک چکر لگایا، پھر وہ برف پوش پہاڑ پر بھی چڑھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، جھیل پر اب خاصے لوگ آ چکے تھے۔ بازغر اور ساحل عمر نے اوپر آ کر کھانا کھایا، چائے پی، کچھ دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کیں، پھر وہ دونوں جھیل پر آ گئے۔ ساحل عمر جھیل کے نظاروں میں محو تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے پاس کاغذ اور پینسل ہوتی تو وہ مختلف منظروں کو سکیچ کر لیتا۔ اس کے پاس تو کیمرہ بھی نہیں تھا، اگر کیمرہ بھی ہوتا تو وہ ان منظروں کی عکس بندی کرنے کے بعد انہیں دیکھ کر پینٹنگ بنا لیتا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ بازغر اس کے آس پاس نہیں ہے۔ اس نے جلدی جلدی ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لوگوں کے ہجوم میں اسے دیکھا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر اس کی نظر سامنے اونچائی پر پڑی۔ وہ اونچائی پر برف پر چلتا ہوا دکھائی دیا، پھر وہ پہاڑ کے پیچھے گم ہو گیا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ پہاڑ کے پیچھے اتنی آسانی سے کیسے چلا گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے ہلایا اور بولی، انکل انکل۔ وہ 5 سال کی پیاری سی بچی تھی۔ ساحل عمر نے سوچا کہ اس بچی نے کس غلط فہمی میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انکل انکل، اس نے پھر کہا۔ جی، ساحل عمر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو ہماری باجی بلا رہی ہیں۔ کہاں ہے آپ کی باجی؟ وہ سامنے۔ لڑکی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ساحل عمر نے نظر اٹھائی تو قریب ہی ایک فیملی موجود تھی، ان میں 3-4 لڑکیاں آگے کھڑی تھیں۔ ان 4 لڑکیوں میں ایک لڑکی سب سے آگے تھی اور حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل عمر ان لڑکیوں میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا۔ بچی ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کی طرف کھینچنے لگی تو وہ اس کے ساتھ چلا۔ کچھ یہ آگے بڑھا، کچھ وہ لڑکیاں اس کی طرف بڑھی۔ قریب آنے پر وہ لڑکی بولی، معاف کیجیے گا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ ساحل عمر ہیں؟ جی، میں ساحل عمر ہوں، لیکن آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ ساحل عمر حیرت زدہ ہو کر بولا، ایک رسالے میں پینٹنگ کے ساتھ آپ کی تصویر چھپی تھی، اس تصویر سے آپ کو پہچانا۔ میں نے اپنی بہنوں کو بتایا تو یہ لوگ شک و شبہ میں پڑ گئی۔ انہیں یقین نہیں آیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور ساحل عمر ہیں، اس لیے میں نے گڑیا کو آپ کے پاس بھیجا۔ آئیے میں آپ کو اپنی ڈیڈی اور بڑے بھائی سے ملواؤں۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ ساحل عمر نے 10-12 قدم کے فاصلے پر 2 مردوں کو کھڑے ہوئے پایا، وہ ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ میرا نام شگفتہ ہے۔ پھر اس نے اپنی بہنوں کے نام بتائے اور آگے بڑھی۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ شگفتہ نے آگے چلتے ہوئے سوال کیا۔ میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی اس پہاڑ کے پیچھے گئے ہیں۔ کس پہاڑ کے پیچھے؟ وہ سامنے۔ ساحل نے ادھر اشارہ کیا۔ لیکن وہاں وہ کیا کرنے گئے ہیں اور وہ وہاں تک چلے کیسے گئے؟ کسی بندے کا وہاں جانا آسان نہیں۔ وہ لڑکی حیرت زدہ رہ گئی۔ تو وہ بندہ ہے کب؟ وہ تو جن ہے، جن۔ ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔
اس طرح بات ہنسی مذاق میں اڑ گئی۔ شگفتہ نے اپنی ڈیڈی کے نزدیک پہنچ کر سائل عمر کا تعارف کروایا۔ شگفتہ کے ڈیڈی اور بڑے بھائی سائل عمر سے اچھی طرح ملے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ چائے پینے کی دعوت دی، جو سائل عمر نے فوراً قبول کر لی۔ شگفتہ فائن آرٹس میں ڈپلومہ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بولڈ اور بولنے والی لڑکی تھی، اس لیے زیادہ وہی اس سے سوال و جواب کرتی رہی۔ سائل عمر ان لوگوں کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا اور گپ شپ میں مشغول ہو گیا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے دائیں بائیں اور سامنے نظریں اٹھا کر دیکھ لیتا تھا، لیکن بازوار کا کہیں پتہ نہ تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا، اور کہیں گیا تھا تو اسے بتا کر کیوں نہیں گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر اسے اکیلے واپس جانا پڑا تو وہ اس فیملی کے ساتھ واپس چلا جائے گا۔ پریشانی کی اب کوئی بات نہیں تھی، یہ لوگ بھی کراچی کے تھے۔ اب شام ہونے کو تھی۔ بہت سے لوگ واپس جا چکے تھے، کچھ راستے میں تھے اور کچھ جھیل سے اٹھنے کی تیاری میں تھے۔ سائل عمر اب بازور کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اس فیملی کے ساتھ ہی واپسی کا سفر کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جب یہ لوگ واپس جانے کے لیے اٹھے تو وہ بھی ان کے ساتھ باتیں کرتا چل پڑا۔ ابھی ساحل عمر اوپر ان دکانوں تک پہنچا ہی تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر بڑی نرمی سے ہاتھ رکھ دیا۔ ساحل عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بازوار شرمندہ سا کھڑا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے دیر ہو گئی۔ بازوار کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ خواہ مخواہ اس فیملی کا احسان لینا پڑتا۔ اس کی جیب میں ایک پیسہ نہ تھا۔ اس کی کلائی پر ایک قیمتی گھڑی ضرور تھی۔ اس گھڑی کو فروخت کرنا پڑتا یا ان لوگوں سے پیسے ادھار مانگنے پڑتے، تبھی کراچی واپسی ممکن تھی۔ کوئی بات نہیں، آئیے واپس چلیں۔ ساحل عمر نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ ہم ابھی یہاں رکیں گے۔ بازوار نے یہ بات اتنی زور سے کہی کہ وہ لوگ بھی سن لیں۔ اچھا ٹھیک ہے ساحل صاحب، آپ رکیں، ہم چلتے ہیں۔ اب آپ سے نران میں ملاقات ہوگی، آپ ہمارے ہوٹل آ جائیے گا، دیکھ آئیے گا۔ ضرور۔ شگفتہ نے اپنے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتایا۔ جی ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گا۔ ساحل عمر نے ایسے ہی وعدہ کر لیا۔ اس فیملی کے آگے بڑھ جانے کے بعد اس نے بازوار کو آڑوں ہاتھوں لیا۔ صاحب آپ بغیر بتائے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں اس سلسلے میں آپ سے معذرت کر چکا ہوں، بازوار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ آئیے اب میرے ساتھ جھیل پر چلیے۔ اب جھیل پر کیا ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، سب لوگ واپس جا رہے ہیں، اب ہم وہاں کیا کریں گے؟ ساحل عمر صاحب، اصل نظارہ تو اب شروع ہوگا۔ اب 14ویں رات ہے، اور 14ویں کی بھی ایک خاص رات ہے۔ چاند اس قدر روشن ہوگا کہ آپ چاندنی میں جھیل کو دیکھ کر پتھر کے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں؟ ساحل عمر نے حیران ہو کر سوال کیا۔ اس لیے تو میں آپ کو یہاں لایا ہوں۔ اس رات کا بڑی بے قراری سے انتظار تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ رات ہم کسی پتھر پر بیٹھ کر ٹھٹھراتے ہوئے گزاریں گے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ارے نہیں جناب، یہ آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچ جائے تو میرے سر پر 7 جوتے ماریے گا۔ چاندنی رات میں جھیل سیف الملوک کا نظارہ، ساحل عمر کے اندر کا آرٹسٹ ایک دم مچل اٹھا۔ یہ ایک نیا تجربہ ہوگا، یہ نظارہ بہت کم لوگوں نے کیا ہوگا۔ چلو ایک رات یہاں ٹھہر کر دیکھتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب وہ جھیل پر واپس پہنچے تو وہاں سے سب لوگ جا چکے تھے، ایک شخص بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ البتہ جھیل کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹا سا سرخ خیمہ ضرور نظر آ رہا تھا۔ ساحل عمر نے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اس خیمے میں کون ہے؟ چند لمحوں تک جب کوئی جواب نہ آیا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے دائیں بائیں پھر پیچھے دیکھا۔ بازوار کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ساحل عمر کے ہوش اڑ گئے، اب واپسی کا وقت نہیں رہا تھا۔ ساری جیپیں واپس جا چکی ہوں گی۔ سامنے ایک خیمہ تھا اور وہ تھا، ابھی تھوڑا سا اجالا باقی تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔